عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلام زندہ باد۔ UK کے مختلف مقامات اور ویلز میں دینی کاموں میں مصروفیت کے بعد رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کی ایسٹ مڈ لینڈز آمد ہوئی۔ اس موقع پر مدنی مرکز فیضان مدینہ لیسٹر کا وزٹ کرتے ہوئے رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن دیا اور نیکی کی دعوت پیش کی۔ ادھر فیضان مدینہ لیسٹر میں علماء کرام سے بھی رکن شورا کی ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا نے عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء۔ جبکہ لیسٹر کی مقامی مسجد کے چیئرمین سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا اور فیضان مدینہ لیسٹر میں قائم مدرسۃ المدینہ کی برانچ میں بھی رکن شورا کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا نے اساتذہ کرام و طلباء کرام سمیت موجود اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے خوب نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو اجتماعات میں شرکت کروانے کا ذہن دیا۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد۔ ایسٹ مڈ لینڈز کے سفر کے دوران مدنی مرکز فیضان مدینہ لیسٹر میں سنت برے اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں لیسٹر و اطراف کے مختلف مقامات سے ذمہ داران و عاشقان رسول سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد و کاروباری حضرات کی بھی شرکت ہوئی۔ جبکہ سفر UK پر موجود رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز بتایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کیا تھی؟ اب کسی کو نماز سکھائیں، وضو کا طریقہ بتائیں، روزے کے بارے میں بتائیں، نماز سکھائیں، بڑی اہمیت ہے، فرض علوم ہے۔ مگر صحابہ کرام لوگوں کو یہ چیزیں بھی سکھاتے تھے، مگر اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور محبت، سبحان اللہ، حضور کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے تھے۔ ایسی محبت دیتے تھے کہ حضور کا چہرہ مبارک ایسے ہے، آپ کے دندان مبارک ایسے ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک ایسی ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ایسے ہے، آپ چلتے ایسے ہیں، آپ بولتے ایسے ہیں، مسکراتے ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کسی شخص کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اوصاف بیان کریں، کمالات بیان کریں، خصوصیات بیان کریں، کوالٹیز بیان کریں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، جتنا ریلیشن مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اور جتنا ایمان پختہ ہوگا نیکیوں میں دل لگے گا اور آدمی جنت کے راستے پہ چل پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا حلیہ مبارک دوسروں کو بتائیں، اپنے بچوں کو تذکرہ کریں، گھر میں تذکرہ کریں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے۔ سنت بھرے اجتماع کے دوران رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ بخش دے مولا، یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ بچے عالم دین بن جائیں، یا اللہ عز و جل ہمارے گھر کی خواتین کو باپردہ بنا دے، نیک بنا دے۔ جبکہ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بھی بنایا اور اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ اجتماع کے بعد عاشقان رسول نے حاجی یافور رضا اتاری سے ملاقات کی سعادت پائی۔ اسی دوران رکن شورا نے مدرسۃ المدینہ کے طالب علم کی انفرادی کوشش کے حوالے سے بتایا۔ ماشاءاللہ عمار بھائی ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، یہ ماشاءاللہ مبلغ ہیں، یہ اپنے والد کو نیکی کی دعوت دے کر آج مسجد میں لے کر آئے۔ یا اللہ ان کو مبلغ اسلام بنا، ان کو حافظ قرآن بنا، مفتی اسلام بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آمین۔ مدرسۃ المدینہ کا کردار ماشاءاللہ۔ دوسری جانب مدنی مرکز فیضان مدینہ لیسٹر میں ہی ذمہ داران کا سنت بھرا اجتماع بھی منعقد کیا گیا، جس میں حاجی یافور رضا اتاری نے موجود ذمہ داران کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے مزید کوششیں کرنے اور دینی کاموں کو مزید بڑھانے کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد ڈربی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ذمہ داران کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور دینی کاموں میں بہتری لانے اور مزید اضافہ کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔